أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه صدق الله مولانا ایک بہت ضرورت کا مضمون ذرا تسلی سے سمجھ لیجیے. اتنے مضامین ہیں اہم اس لیے سال بھر تفسیر ہونی چاہیے, ہر ہفتہ یا روزانہ 10 منٹ, اور اس کو پورے ملک کی ہر مسجد میں رواج دینا چاہیے. یہ مسلمانوں کا اجتماعی گناہ ہے کہ امت نے قرآن مجید کو سمجھنے کے سلسلے کو ختم کر دیا. ذکر کرنے والے بہت ملیں گے, درود شریف پڑھنے والے اور استغفار کرنے والے اور نماز پڑھنے والے, تہجد پڑھنے والے بھی آپ کو ملیں گے. قرآن پڑھنے والے بہت کم ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ ہماری مسجد میں آ جائیے اور ذرا توجہ سے چاروں طرف نظر دوڑائیے. 1% بھی قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا. یہ امت کا اجتماعی گناہ کبیرہ ہے. پھر بھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے سے کیا غلطی ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات آ رہے ہیں. اس طرح کے بہت سارے اجتماعی گناہ ہیں. قرآن مجید نے اوپر سے مضمون جوڑ لگانے کے لیے 1 منٹ میں جوڑ لگا, اوپر سے یہ مضمون چل رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. یہود و نصارہ کو, یہود و نصارہ آپس میں تو دوست ہیں, دونوں کا خون گروپ آپس میں ملتا ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم, جو یہود و نصارہ سے دوستی باندھے گا, یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اندر سے اس کا دل یہود و نصارہ کی طرف مائل ہے. اگر مائل نہیں ہے تو دوستی کے نتیجے میں ان کے اثرات ادھر منتقل ہونے لگیں گے. دونوں تفسیریں کی ہیں علماء نے. یہود بے ادبی کا عنوان ہے, نصارہ یہ مبالغے کا عنوان ہے. ایک تو یہود و نصارہ ہے, دوسرا یہود وہ ہیں جنہوں نے انبیاء تک کو قتل کر دیا. نصارہ وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا. ایک کے مزاج میں مبالغہ, ایک کے مزاج میں بے ادبی. اب بات یہ نکلی کہ یہود و نصارہ کو ہر اس آدمی کو جس کے مزاج میں بے ادبی ہے, جس کے مزاج میں مبالغہ ہے, ان کو دوست نہ بناؤ. یہ سارے گمراہی کے راستے پر جانے والے ہیں. یہ کہا اوپر, یہ کہا. اور آگے بہت دور چل کر کے قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان والو, تم میں جو آدمی دین سے پھر جائے گا, یعنی جو مرتد ہو جائے گا, اسلام چھوڑ دے گا, اسلام اسے پسند نہیں آئے گا. صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ یہود و نصارہ کی دوستی سے آدمی میں ارتداد پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. گمراہ لوگوں کی صحبتوں سے, ان کی مجلسوں میں جانے سے, ان کے بیانات سننے سے, ان کا لٹریچر پڑھنے سے, یوٹیوب میں ان کے بیانات, ان کے لیکچر سننے سے آدمی کے مزاج میں گمراہی پیدا ہو سکتی ہے. یہ بڑا اہم نقطے کی طرف صاحب روح المعانی نے توجہ دلائی ہے. بہت توجہ کی بات ہے. بس دیکھو, پورے قرآن و حدیث میں 2 باتوں کو حکم ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو, ایک. دوسرا, اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا کافی نہیں, گمراہ لوگوں کی صحبت, جن کے مزاج میں بے ادبی ہے, گمراہی ہے, جن کے خیالات میں گمراہی ہے, جو بے عمل ہیں, جو بد عمل ہیں,
اور یہود وہ ہیں جنہوں نے اپنے علم کے تقاضوں کو پامال کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، جن کے اندر عملی گمراہیاں تھیں یہود کے اندر، اور نصارہ وہ ہیں جن کے اندر عقیدے کی گمراہی تھی۔ یہ 6 باتیں بہت توجہ سے میرے سن لیجئے۔ ایک یہود گن لیجئے، ایک نصارہ، جب یہود و نصارہ کی دوستی سے بھی قرآن منع کرتا ہے جو اہل کتاب ہیں، تو مشرکین اور کافروں کی دوستی سے بدرجہ اولا منع کرتا ہے۔ اور پھر گمراہ اور جن کے مزاج میں بے ادبی ہے، جن کے مزاج میں مبالغہ ہے، اور یہود وہ لوگ ہیں جن کو علم تھا لیکن علم کے تقاضوں کو مسلسل ٹھکراتے رہے، اس لیے المغضوب علیہم میں۔ دوسرا والا ظالم، نصارہ وہ جن کے عقیدے میں گمراہی تھی۔ اب جوڑ لیجئے کتنے لوگ ہوئے، 8 قسم کے لوگ ہو گئے۔ اور بہت توجہ کی باتیں ہیں جو ایک علماء نے لکھی ہے، ان کہنے کو تو قرآن یہودیوں کا، عیسائیوں کا، کافروں کا، مشرکوں کا، بے ادبوں کا، بد عقیدہ لوگوں کا، بد عمل بے عمل لوگوں کا نام لے رہا ہے، لیکن کہنا یہ چاہتا اگر مسلمانوں میں بھی کوئی ایسا آدمی ہے، اگر ان سے دلی دوستی رکھو گے تو ان کے خیالات ادھر منتقل ہوں گے۔ اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حدیث میں ارشاد فرمایا، انظر الی من یخاللہ، دیکھو اگر کسی کا عقیدہ، کسی کے خیالات، کسی کا مزاج معلوم کرنا ہو تو یہ دیکھو کہ اس کا دوست کون ہے، یہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کہاں جاتا آتا ہے۔ اس لیے کہ اندر سے جس آدمی کا مزاج جیسا ہوتا ہے ویسے ہی لوگوں سے دوستی بناتا ہے آدمی، خون گروپ اندر سے ملتا ہے۔ تشابہت قلوبہم، یہ لکھا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، قرآن نے ایک طرف کا اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کی جن کے عقیدے ٹھیک، جو باعمل، متقی، پرہیزگار، باادب، علم کے تقاضوں پر عمل کرنے والے، یہ کہا۔ دوسری طرف اتنا کافی نہیں، گمراہ لوگوں کی صحبتوں سے بچتے ہوئے اگر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو نیکی قبول کرے گی طبیعت۔ یہاں نیک لوگوں کے پاس بھی بیٹھتا ہے اور باہر جا کر گمراہ لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے، تو وہ گمراہی تمہاری نیکی پر غالب آ جائے گی، وہ ان کی گمراہی تمہاری نیکی پر غالب آ جائے گی، یہ کہا۔ اسی لیے قرآن نے آخر میں چل کر کے جہاں یہ آیتیں ختم ہو رہی ہیں، جوڑ لگا رہا ہوں میں، قرآن مجید نے بتایا یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا۔ اب سوال پیدا کس کو دوست بنانا ہے، آپ ہی بتا دیجئے۔ قرآن نے ہمارے اعتماد پر نہیں چھوڑا، ویسے لوگوں کا پتہ بتایا کہ ہم بتاتے ہیں کن کو دوست بنانا ہے۔ کہا تمہارا دوست اللہ ہے، دوست بنانا ہو تو اللہ کو بناؤ، ورسولہ، دوست بنانا ہو تو اللہ کے نبی کو دوست بناؤ۔ دوست بنانے کا سب سے بہترین شخص دنیا میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے فرمایا والذین آمنوا الذین، اور تیسرا وہ ایمان والے جو نماز کے خوب پابند ہیں۔ اللہ، صرف ایمان والے نہیں، جن کا نام مسلمانوں کا ہے، ایسے لوگوں کو دلی دوست نہیں بنایا جا سکتا جن کے صرف مسلمانوں کے نام ہیں۔ ایسے ایمان والے جو نماز کے خوب پابند ہیں، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ وقت پر، ظاہری باطنی آداب کی رعایت کر کے پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کو دوست بناؤ۔ اللہ اکبر، ایسے لوگوں کو دوست بناؤ جو بدنی عبادات کے بھی پابند ہیں، جو مالی عبادات کے بھی پابند ہیں، اور جن کے دل میں تکبر نہیں ہے، حق آ جاتا ہے تو سر جھکا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو دوست بناؤ۔ یہ 2 باتیں ہو گئی، جوڑ لگ گیا۔ اب یہ بات چھوٹی سی سمجھ لیجئے، بات ختم کریں گے، مضمون بڑا لمبا ہے لیکن ایک بات آج سمجھا دیتے ہیں ہم آپ کو۔ ایمان والو، اگر تم اسلام چھوڑ دو گے، اسلام پسند نہ آنے کی وجہ سے اگر تم نے اسلام چھوڑ دیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشن گوئی فرما رہے کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو اسلام چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر،
اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا. فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. اپنا بگاڑو گے, اپنا نقصان کرو گے. دیکھو يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا. تم اسلام لے آئے تو اللہ پر تم نے کچھ احسان نہیں کیا. اللہ نے تم پر احسان کیا کہ اللہ نے تم کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. اسے سمجھ لو اچھی طرح. اللہ نے مسلمان بنایا. نہ تمہارے ایمان کی ضرورت ہے اللہ کو, نہ ہمارے کسی عمل کی ضرورت ہے. اللہ بے نیاز ہے, اللہ محتاج نہیں ہے. من عمل صالحا فلنفسہ. جو ایمان لے آئے گا, نیک عمل کرے گا, وہ اپنے نفع کے لیے کرے گا. اگر برا عمل کرے گا اس کا نقصان برا عمل کرنے والے کی طرف لوٹے گا. ایک حدیث ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضور نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم سب کے سب مل کر میری نافرمانی پر جمع ہو جاؤ تو میری شان میں رتی برابر کمی نہیں آتی. اگر سب مل کر کے میرے فرما بردار بن جاؤ تو میری شان میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوتا. نیکی کرو گے تو تمہارا نفع, اور اگر گناہ کرو گے تو تمہارا نقصان. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. یہ ہو گیا. اب یہاں ایک بات سمجھنا ہے. تم میں جو آدمی مرتد ہو جائے گا, اور ارتداد میں نے کہا کہ مرتد لوگوں کی صحبتوں سے آتا ہے, ان لوگوں کی دوستی سے آتا ہے, ان لوگوں کے بیانات سننے سے آتا ہے, ان لوگوں کی مجلسوں میں جانے سے آتا ہے, ان لوگوں کا لٹریچر پڑھنے سے آتا ہے. ارتداد. ارتداد دو قسم کا ہے. ایک ارتداد یہ ہے کھلم کھلا ارتداد, مجھے اسلام پسند نہیں ہے, میں ہندوؤں میں جا کر جم جاتا ہوں, میں عیسائی بن جاتا ہوں, میں یہودی بن جاؤں گا. یہ کہ کھلم کھلا, اور یہ کہ چھپ کر اندر سے ڈر ہے اگر میں نے اعلان کر دیا اپنے کفر کا, لوگ مجھ پر کفر کا فتویٰ لگا دیں گے, جائیداد سے محروم کر دیں گے, اور کوئی مجھے بیٹی نہیں دے گا. تو کفر کو اندر اندر چھپائے رکھا ہے. یہ چھپا ہوا ارتداد ہے ایک. دوسرا, ایک تو پورے اسلام کا انکار ہے, اور ایک پورے اسلام کا انکار نہیں, ایک حکم کا انکار ہے, دو حکم کا انکار ہے. اسلام کی 3 باتیں پسند نہیں, 4 باتیں پسند نہیں, پورا اسلام پسند ہے, اسلام کی 10 باتیں پسند نہیں. یہ ارتداد ہے. میں نے چند دن پہلے یہ بات عرض کی تھی, جس طرح پورے قرآن کا انکار کفر ہے, ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے. اللہ اکبر. یہ سمجھنے, شیطان نے اللہ کے ہر حکم کا انکار نہیں کیا تھا, ایک ہی حکم کا انکار کیا تھا. 8 لاکھ سال کی عبادت پر پانی پھر گیا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. یہ شیطان کا قصہ سنا کر کے اللہ ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں, دیکھو ایک حکم کا بھی انکار کرو گے تو شیطان کی طرح مردود ہو جاؤ گے. یہ ارتداد ہو گیا. اچھا کیا کریں گے اگر تم مرتد ہو جاؤ گے؟ بہت توجہ سے سنو اس بات کو. میں آیت کی تشریح کر رہا ہوں, میرے بیان نہیں ہے, آیت کی تشریح ہے. کہتے اگر تم مرتد ہو جاؤ گے, میں ایک ایسی قوم لے آؤں گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے. بہت غور سے سمجھنے کی بات ہے, بہت گہری بات ہے. یہ ہم لوگوں کو بھی ابھی ابھی سمجھ میں آ رہی ہے, اتنی گہری باتیں ہیں قرآن کی. دیکھو انسان 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 کہتے ہیں نا, معلوم ہے انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان یہ ان سے بنا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں انس کہتے ہیں محبت کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس آدمی کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کہتے ہی ہے اس کو جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو. آپ ڈکشنری اٹھائیے, انسان کہتے ہیں انس کو, محبت کو, جس کے دل میں محبت ہو, اور جس کے دل میں محبت ہی نہ ہو اللہ کی, وہ انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے.
ایک بات ہو گئی. تو اللہ کہتے ہیں ہم لے آئیں گے ایسی قوم کو. اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو اسلام چھوڑ کر جانے والے تھے ان کے دل اللہ کی محبت سے محروم تھے. علم کی کمی نہیں تھی, یہ بات کو بہت توجہ سے سنیے. وہ ان ایجوکیٹڈ نہیں تھے, وہ ان پڑھ نہیں تھے, وہ بے نمازی نہیں تھے. نہ عمل کی کمی تھی نہ علم کی کمی تھی, محبت کی کمی تھی. محبت کی کمی ہی نے شیطان کو محروم کیا ہے. یہ لکھا ہے علماء نے. کتنی باریک بات ہے, کتنی گہری بات ہے جو سمجھنے کی ہے کہ ایک آدمی علم والا ہو کر بھی مرتد ہو سکتا ہے, ایک آدمی عمل والا ہو کر بھی محروم ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مرتد ہوں گے یہ لوگ, یہ مرتد ہوں گے تو ہم ان کے مقابلے میں ایسے لوگ لائیں گے جن کے دل میں ہماری محبت ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مرتد ہوئے ان کے دل میں محبت نہیں تھی. تبھی تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی قوم کو لے آئیں گے جن کے دل میں ہماری محبت تھی, جن سے ہم محبت کرتے تھے. اللہ اکبر, کیسی باریک بات ہے. اسی لیے بات لکھا ہے علماء نے کہ شیطان بہت بڑا عالم تھا اور عابد اتنا بڑا تھا کہ 8 لاکھ سال عبادت کی تھی. اور یہ لکھا بعضوں نے کہ شیطان زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو, یہ بھی لکھا بعضوں نے. اور بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان عارف بھی بہت بڑا تھا. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ غصہ کر رہے تھے شیطان پر, عین غصے کے عالم میں شیطان نے یہ کہا کہ مجھے قیامت تک کی زندگی دیجئے, تمہارے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا. غصہ ہو رہا ہے, برس رہے ہیں اللہ تعالیٰ, غضبناک ہو رہے ہیں. عین اس وقت میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عارف بھی بہت تھا, بہت پہچانتا تھا اللہ کو, لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت سے اس کا دل خالی تھا. فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. اب سوال یہ ہے کہ صاحب محبت پیدا کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے, اب اتنی بات تو آیت کی روشنی میں ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ علم کے ساتھ عمل کے ساتھ محبت کی بھی ضرورت ہے, ورنہ جن کے دل میں محبت نہیں ہے اللہ کی, اچھا تھوڑی بہت محبت تو ہر آدمی کے دل میں ہوتی ہے. ایمان لاتے ہی محبت کی تھوڑی چنگاری ہر آدمی کے دل میں لگی جاتی ہے. دیکھو چنگاری پر بریانی نہیں منع کرتی, ہمارے حضرت فرماتے ہیں تھوڑی چنگاری ہے اس پر بریانی نہیں بنتی, چائے نہیں بنتی. اتنی محبت کافی نہیں ہے. اتنی چنگاری, جس کے دل میں محبت کی صرف چنگاری ہے وہ ہوا کے زوردار جھونکوں کے نتیجے میں وہ چنگاری بجھ سکتی ہے. اس چنگاری کو بھڑکا کر شعلہ بنا دینے کی ضرورت ہے, یہ فرمایا. سوال ہے کہ ٹھیک ہے محبت کی ضرورت ہے, تو محبت پیدا کیسے ہوگی؟ 3 باتیں عرض کروں. ایک دیکھو, محبت پیدا ہوتی ہے سب سے پہلے دعا کرنے سے. اے اللہ اللہم ارزقنی حبک, اے اللہ مجھے تیری محبت عطا فرما. ٹھنڈے دل سے آپ بتائیے مجھے, اللہ کے گھر میں بیٹھے, کیا ہم میں سے کسی نے کبھی اللہ کی محبت مانگی ہے؟ اے اللہ مجھے گھر دے دیجئے, کاروبار دے دیجئے, بیوی دے دیجئے, گھر نہیں ہے اب تک خاص گھر دے دیجئے. کعبے میں جا کر بھی لوگ دعا مانگتے ہیں, مجھے بیوی دے دیجئے, گھر دے دیجئے, مجھے کاروبار دے دیجئے, مجھے اچھی کار دے دیجئے, مجھے ایک جو ہے پلاٹ دے دیجئے, فلاٹ دے دیجئے. پتہ نہیں دنیا بھر کی چیزیں مانگتے ہیں لوگ. منع نہیں ہے, مانگی ہے, لیکن صرف دنیا مانگنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے, یہ کافروں کا مزاج ہے. ہاں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اسی لئے حضور نے دعا سکھلائی اور یہ کہا اللہم ارزقنی حبک, اے اللہ مجھے تیری محبت عطا فرما. مانگیے دعا, حضور نے خود سکھائی ہے. آگے فرمایا وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ, اور جو لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت عطا فرمائیے, اللہ والوں کی محبت عطا فرمائیے. یہ حضور نے دعا سکھلائی. ایک تو دعا کرنی چاہیے,
اے اللہ مجھے آپ کی محبت کا کچھ حصہ عطا فرمائی، اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک. دعا کرنی چاہیے، دل لگا کر دعا کیجئے. جہاں دین و دنیا کی ہر چیز مانگتے ہیں وہیں اللہ کی محبت بھی ایک بہت ادب سے مانگنے کی چیز ہے. انشاءاللہ کبھی محروم نہیں ہوتا آدمی، اللہ کی محبت مانگنے والا محروم نہیں ہوتا. کبھی نہ کبھی اللہ اپنی محبت کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور عطا فرماتے ہیں مانگنے والے کو. اس لیے ایک اور بات لکھی ہے مولانا تقی شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب نے، یاد آ گئی مجھے. دیکھو جب آدمی دنیا مانگتا ہے تو دنیا میں دو آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے دنیا کی جو چیز مانگ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن ایک آدمی دین مانگ رہا ہے، دین کسی کے حق میں نقصان دہ نہیں ہے. عجیب بات لکھی ہے تقی عثمانی صاحب نے، دین کسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، دین نفع ہی نفع ہے. تو اللہ کی ایک تو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی محبت. دوسرا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محبت عطا فرما رکھی ہے، اللہ اکبر، منتخب فرما لیا ہے، جو سیلیکٹڈ ہیں، جن کا سلیکشن ہو چکا ہے. اللہ اکبر. ان کی صحبت کا مطلب بھی ذرا سمجھ لیجئے، 2 منٹ میں سمجھا دیتا ہوں. یہ ہم کہتے ہیں بھئی ڈاکٹر کے پاس جا کر آئیے، بیمار ہو گیا آدمی، بھئی ڈاکٹر کے پاس جا کر آئیے. کیا مطلب ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کا؟ ڈاکٹر کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ جا کر صرف زیارت کر کے آؤ، یہ مطلب نہیں. کلینک تک گیا اور جا کر دروازہ کھول کر ڈاکٹر کی زیارت کر کے چلا آیا. کوئی دنیا کا عقل مند نہیں کہے گا کہ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا. ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا بلکہ ڈاکٹر کی زیارت کر کے چلا آیا. ڈاکٹر کے پاس جانا اسے کہتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس گیا، کنسلٹنگ فیس ادا کیا، اندر گیا، اپنی بیماری بتایا، ڈاکٹر نے جو ہے وہ اسکرپشن میں دوائی لکھا، وہ دوائی میڈیکل کیمسٹ اسٹور سے میڈیکل سے خریدا اور جتنے دن بتایا، جس ترتیب پر بتایا اس ترتیب پر دوائی کھایا. کبھی کبھی 6 مہینے دوائی کھانی پڑتی ہے. پہلے تو بیماری بتانا، جا کر کے بعد لوگ اپنی بیماریاں چھپاتے ہیں، بعد لوگ اپنی بیماریاں، نیکیاں بتاتے ہیں، بیماریاں چھپاتے ہیں. اسی لیے موت تک اصلاح نہیں ہوتی. 10 سال پہلے جہاں کھڑے تھے 10 سال کے بعد بھی وہی ہیں. 1% بھی اللہ کی محبت میں اضافہ نہیں ہوا. 20 سال سے رمضان آ رہا ہے، 5 حج ہو گئے، 10 مرتبہ کعبۃ اللہ کو گئے، لیکن 10 سال پہلے جہاں تھے دین کی وہی سطح، دینداری کا وہی لیول. کیوں؟ اس لیے کہ اندر جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کی اصلاح نہیں ہوئی. اللہ کی محبت جانے کے لیے دروازے بند ہیں، کھلے نہیں ہیں. تو ڈاکٹر کے پاس، بزرگوں کے پاس جانے کا صحبت کا مطلب یہ ہے کہ جائے، ان کی باتیں غور سے سنے، اپنی بیماریوں کو بتائے، جو علاج بتائے ان پر عمل کرے. یہ ہے صحبت کا مطلب. بزرگوں کی صحبت میں پابندی سے جائے. صحبت ضرور اثر کرتی ہے، صحبت ضرور اثر کرتی ہے بزرگوں کی. یہ ایک بہت بڑے طبقے کا یہ خیال ہے کہ اولیاء اللہ کسی زمانے میں پیدا ہوئے تھے، اب نہیں ہیں. ایک بڑا طبقہ ایسا سمجھتا ہے خواجہ اجمیری پر ختم، خواجہ نظام الدین اولیاء پر ختم، خواجہ گیسو دراز پر ختم، صابر کلیری پر ختم، پتہ نہیں کتنے لوگ، عبد القادر جیلانی پر ختم، سید احمد کبیر رفاعی پر ختم، ابن الجوزی پر ختم نہیں. قرآن نے قوت سے کہا ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور تقوی حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. جو لوگ تقوی والے ہیں ان کے پاس جا کر ادب سے بیٹھو تو تقوی منتقل ہوگا. یہ تقوی کی دکان ہے. لوہا لوہے کی دکان سے ملتا ہے، کپڑا کپڑے کی دکان سے ملتا ہے، سبزی سبزی کے دکان سے ملتی ہے، گوشت گوشت کے دکان سے ملتی ہے. قرآن نے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور سن لو، کان کھول کر سنو، دل کے کانوں سے سنو اور یقین جانو. وَاعْلَمُوا کا ترجمہ یقین مانو کہ بلا شبہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. وہاں جاؤ گے تو اللہ ملے گا، وہاں جاؤ گے تو تقوی ملے گا. اللہ اکبر. کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں ہو گئی. ایک دعا کرنا، ایک بزرگوں کی صحبت کرنا، 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے
کہ اعمال کا اہتمام کرنا، اس نیت سے کرنا. لوگ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ روزی میں برکت ہو. کس میں برکت ہو؟ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، ذکر کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، استغفار پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے. بے شک ہوتی. ہمارے ایک جلال آباد کے بزرگ تھے، وہ کہتے تھے تم اپنے بچے کو اگر کہو بچے گلاس لاؤ گلاس، تو کیا لائے گا بچہ؟ کیا لائے گا؟ گلاس لائے گا، پانی نہیں لائے گا. کہتے تھے اگر گلاس مانگو گے تو صرف گلاس آئے گا، پانی نہیں آئے گا. اگر پانی مانگو گے تو گلاس مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، گلاس خود بخود چل کر آئے گا. دین مانگو گے تو دنیا آئے گی ہی. تو آدمی عبادت اس نیت سے کرے کہ اللہ اس عبادت کی برکت سے تیرا قرب عطا فرما، تیری محبت عطا فرما. یہ دیوانگی ہے، یہ دیوانگی ہے. دیوانہ ایسا مانگ سکتا ہے. تیرا قرب چاہیے، تو چاہیے. یہ 3 کام فی الحال کرنے کے ہیں، یہ آپ کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے تو محبت آئے گی. ایک دعا، یہ بزرگوں کی صحبت قیامت کی صبح تک رہیں گے اولیاء اللہ. اور ایک بات اور بتا دوں، پوری قوت سے بتا دوں، ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی دوسرا آپ کو نہ بتائے. یہ مت سوچئے کہ عبد القادر جیلانی جیسے پاورفل تھے اب ویسے پاورفل اولیاء اللہ نہیں ہے. عبد القادر جتنے پاورفل تھے اتنے ہی پاورفل بزرگان دین قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. ایسا نہیں کہ وہ سونا تھے اب کاغذ کے نوٹ ہیں، ہم بے ادب ہو گئے ہیں. اصل میں وہ زمانہ ادب کا تھا، ہم اصل میں بے ادب ہو گئے ہیں، شبہ میں مبتلا ہیں. اس لیے صحبت. اور تیسرا اعمال کا اہتمام. صرف بزرگ، اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ تسبیح لے کر گھومتے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے. اب جائیے درگاہوں میں، جاہل پیروں کے پاس ذکر اذکار، نماز کا کوئی اہتمام نہیں، روزوں کا اہتمام نہیں، زکوٰۃ کا اہتمام نہیں، تراویح کا اہتمام نہیں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں. ہاں اعمال، ہر قسم کے اعمال، بدنی اعمال، مالی عبادتیں، ظاہری اعمال، باطنی اعمال، حقوق اللہ، حقوق العباد، انفرادی اعمال، اجتماعی اعمال، تمام قسم کے اعمال کا اہتمام آدمی کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ اللہ کی محبت حاصل ہو. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اپنی محبت کا کچھ نہ کچھ حصہ عطا ہی فرما دیں گے انشاءاللہ. ہاں اگر آدمی طلب کرتے، جیسے حدیثوں میں آتا ہے، ایک بار اور کر دو. ایک آدمی قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا، زندگی نے وفا نہیں کی. 2 پارے حفظ کیا تھا، نیت تھی مکمل قرآن حفظ کرنے کی، لیکن 2 پارے حفظ کیا، موت آ گئی، انتقال ہو گیا. حدیثوں میں آتا ہے قبر سے اللہ حافظ اٹھائے گا. اللہ اکبر. قبر سے اس حالت میں اٹھے گا کہ مکمل قرآن مجید کا حافظ ہوگا. جو اللہ کی محبت مانگتے مانگتے، اللہ کی محبت میں تڑپتے تڑپتے آدمی مر جاتا ہے، ابھی اللہ کی محبت کا وہ حصہ حاصل نہیں ہوا کہ موت آ گئی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے محبوب میں نہیں تو اللہ کی محبت میں تڑپنے والوں کی صف میں کھڑا کرے گا انشاءاللہ. یہ بڑا اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.